मसीहा के जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद याहवे पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का दहना और दलावरी वाला हाथ आप सब पर बड़ा रहे। खुदावंद हर तरह की वबा से, हर तरह के इन्फेक्शन से और हर तरह की कमज़ोरी से और हर तरह की बीमारी से आपको महफूज करे। हम देख रहे हैं इन दिनों में दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सारी अमावात हो रही हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि खुदावंद याहवे पाक खुदा अपने रहम के वसीले से, फ़ज़ल के वसीले से, अपने बेटे यस्सु मसीह के खून के बहाए हुए खून के वसीले से तमाम लोगों को मुखलसी दे और उसको इस वबा से महफूज करे। क्योंकि जितने भी मसीह यस्सु के फॉलोवर हैं, मसीह यस्सु के लोग हैं, जब यस्सु मसीह के कुफारे में, मसीह यस्सु के लहू में होंगे तो हर तरह की वबा से, हर तरह की परेशानी से वो आज़ाद किए जाएंगे। और जब हम अपनी ज़ुबानों को खोलेंगे, अपनी इन ज़ुबानों को खुदावंद के हजूर लाएंगे और गिरयाज़ारी करेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर क्या होगा कि खुदा हमारी सुनेगा। खुदा उस वक्त सुनता है जब हम अपनी ज़ुबानों को खोलते हैं, अपनी ज़ुबानों से खुदावंद की हम्द करते हैं, तारीफ़ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को उत्तम दर्जा देते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग हैं जो अपनी ज़ुबान से मसीह यस्सु के ना होने का इकरार करते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मसीह यस्सु को वो रिजेक्ट करते हैं। जिस तरह के फ़की और फरीसी जो उस दौर के अंदर अहले यहूद के अंदर जो फ़की और फरीसी थे, वो मसीह यस्सु को कबूल नहीं करते थे, मसीह यस्सु को रद्द करते थे और अपनी ज़ुबानों से उसका इनकार करते थे। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। थ्रू द इंटरनेट मीडिया के ज़रिए, हम यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देख रहे हैं कि लोग मसीह यस्सु की अलूहियत के बारे में, मसीह यस्सु की उस शान अक़दस के ख़िलाफ़ बेहुरमती करते हैं, मसीह यस्सु के ख़िलाफ़ बहुत बड़े गलत अल्फाज बोलते हैं। पिछले दिनों इंडिया के अंदर एक टीवी ड्रामे के अंदर भी हमने देखा, एक स्टेज शो के अंदर देखा और बहुत सारे और लोगों को हमने देखा, पाकिस्तान के अंदर देखा कि मसीह यस्सु की शान अक़दस के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान से वो गलत अल्फाज निकालते हैं। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। हमें अपनी ज़ुबान से इकरार करना चाहिए कि मसीह यस्सु मेरे और आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह यस्सु की शान अक़दस के ख़िलाफ़ बेहुरमती करते हैं, उसकी शान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, खुदा उनको बरकत दे। क्योंकि हमें खुदावंद ने लानत के लिए नहीं, हमें खुदावंद ने बरकत के लिए बुलाया है। और मसीह यस्सु की इब्तिदाई ज़िंदगी जब हम देखते हैं, मसीह यस्सु का मौज़ात करना, तौबा की बपतिस्मे की मुनादी करना, और हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने भी तौबा और गुनाह की जो है मुनादी की और कहा कि तौबा करो, तुम में से हर शख्स जो है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा ले। और मसीह यस्सु ने भी यही मुनादी कर कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस से बपतिस्मा दो और उनको कहो कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते थे कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। आज ज़रूरी है कि हम भी मसीह यीशु की उस मर्ज़ी के मुताबिक, मसीह यीशु की उस प्यार की खातर जो मसीह यीशु ने हमसे किया है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालें, अपनी ज़ुबानों को खोलें। क्योंकि हमारी ज़ुबान जो है बहुत वैल्यू रखती है। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं और बड़े बड़े दुनिया में आलम हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिशप्स हैं, पोप्स हैं, बहुत सारे ऐसे खुदाम हैं, लीडर हैं कि जो अपनी ज़ुबान से बोलते हुए कई दफ़ा ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकल गए। लेकिन खुदा माफ़ करने वाला है, हमें कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो रूह कुद्दस के ख़िलाफ़ बोलेगा उसकी कोई माफ़ी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मुंह से कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना निकले, चाहे हम दुनियादारी में रहते हों या हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक दूसरों को तालीम देते हों। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को ठीक और दुरुस्त तौर पर बयान कर सकें। लेकिन इंसान होते हुए कई दफ़ा हम इंसानों के अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसकी वजह से कई बार इंसानों से मिस्टेक हो जाती है। लेकिन तो वो माफ़ करने वाला है। लेकिन अब ये नहीं कि हर एक इंसान जो है मसीह यस्सु की शान अक़दस के ख़िलाफ़ गुनाह करे, मसीह यस्सु की शान के ख़िलाफ़ बुरा बोले और अपनी ज़ुबानों से यस्सु मसीह के जो है खुदा ना माने और कहे कि वो नहीं है और यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करे। क्योंकि लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया
खुदावंद ने उन्हें अपना फर्जंद बना लिया। आज अगर खुदावंद यीशु मसीह हमें फर्जंद बनाता है, हमें बेटे और बेटियां बनाता है, तो फिर हमें मसीह यीशु की उन बातों को ज़रूर सीखना चाहिए। किताब मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है 5वें बाब के अंदर, उसकी पहली आयत से लिखा है कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वह अपनी ज़बान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा बयान किया जाना, और आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा था ज़ुबान के तल्लक से कि ज़ुबान जो है मसीह यस्सू ने भी अपनी खोली और अपने शागिर्दों को तालीम देने लगा। आज अगर हम इस ज़ुबान से, अगर आज हम खुदा यीशु मसीह के होने का इकरार करते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, तो फिर हम पर भी लाजम है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी रास्ताबाजी हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर रूह के फल हों, ताकि हम भी उस कदूस और रहीम और जो हमारा निजात देने वाला है उसके हजूर में जब जाएं तो खुदा हमें भी अपने उस रहम फजल के नीचे रखे। और हम देखते हैं यूहन्ना को भी कि उसने भी तौबा की मुनादी की और कहा कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब ये एंड टाइम है, वक्त करीब है। हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद की राह को तैयार करें, उसके रास्ते सीधे बनाएं, ना कि हम उसके अंदर रुकावटें डालें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें किसी के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना, किसी के लिए रुकावट नहीं लानी, बल्कि हमें खुदावंद के काम को करना है, क्योंकि लिखा है कि हमें वो काम दिन ही दिन को करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई शख्स काम नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूं कि खुदा ने जो आपको ग्रेस पीरियड दिया है, खुदा ने जो आपको मौका दिया है, खुदा ने जो आपको टाइम दिया है, उसको अचीव करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां ढालें। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर 40 दिन 40 रात जब फाका करते हैं, उसके बाद इब्लीस के साथ उनका टकराव होता है और इब्लीस उन्हें तमाम संतलतें दिखाता है, शान शौकत दिखाता है, और फिर यीशु मसीह कहता है कि शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और लिखा है कि इब्लीस उसके पास से चला जाता है और फरिश्ते आकर मसीह यीशु की खिदमत करने लगते हैं। ये है अलूहियत, ये है मसीह यीशु की तालीम, जो मसीह यीशु कुल इख्तियार का खालिक और मालिक था। और फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को मुनादी के लिए कहा और कहा कि तुम जाकर मुनादी करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और फिर हम देखते हैं कि फिर खुदा यीशु मसीह ने शफा के बारे में तालीम दी, और लिखा है कि वह इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों को हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी और हर तरह की टेंशन से, परेशानी से निकालता, और हर तरह की बदरूमों से निकालता, हर तरह की मिर्गी वालों, मफलूजों को, और जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर थे उनको निकालता। और लिखा है कि यरदन के पार बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, और वहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपनी ज़ुबान खोलकर अपनी खूबसूरत ज़ुबान अक़दस से ये अल्फाज बयान करते हैं कि मुबारक है वो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब आसमान की बादशाही के लिए मसीह यीशु ने जो अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ दोहराए वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लिखा है मसीह यीशु ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। और लिखा 10वीं आयत में मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। और मसीह यीशु ने एक इंस्ट्रक्शन भी दी है, हमें वार्न किया है, बताया है, सिखाया है। लिखा है कि जब मेरे सबब से, मसीह यीशु ने कहा कि मेरे सबब से जब हम मसीह यीशु की अलूहियत के बारे में, मसीह यीशु की शान अक़दस और उसकी शान को अपनी ज़ुबान से बयान करते हैं, तो बहुत सारे कौमों कबीलों के अंदर इस बात को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, कबूल नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन हम समझते हैं कि मसीह यीशु की जो ज़मीनी ज़िंदगी थी और मसीह यीशु का ज़मीन पर दुख उठाना
اور اس کے بعد مصلوب ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر چلے جانا اور پھر یہ وعدہ کرنا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح یسوع نے ہمیں بائبل مقدس میں سے، کتاب مقدس میں سے یہ سب کچھ بتایا ہے، اور کتاب مقدس جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک کلیسیا کے لیے ہے جو بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت کہیں تو تم مبارک ہوں گے، خوشی کرنا اور نہایت ہی شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے مسیح یسوع کے ہونے کا اقرار نہیں کرتے، مسیح یسوع کی الوہیت کے خلاف، اس کی شان کے خلاف اپنی زبانوں سے بکواس کرتے ہیں، بک بک بولتے ہیں، اور بہت سارے فقی اور فریسی اور لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو مسیح یسوع کی شان کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے پہلے سے ہی ہمیں آگاہ کر دیا، کتاب مقدس کو اس کے بارے میں واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے۔ کتاب مقدس کے اندر، عہد عتیق کے اندر بھی بہت سارے ایسے ریفرنس ہیں۔ ایک ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ مسیح یسوع نے کوڈ کیا، متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں میں پڑھتا ہوں، 8ویں آیت سے پڑھتا ہوں، بلکہ اس کو 6ٹھی آیت سے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ متی کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کریں گے، کیونکہ جو آسمانی باپ ہے نا، مسیح یسوع نے بھی اس کی مرضی کو بجا لایا۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کی مرضی کو بجا لائیں اپنی زمینی زندگی کے اندر جب تک آپ زندہ ہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جیسے آسمان پر خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی اسی طرح مرضی پوری ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کلیسیاؤں کے اندر اتنا بگاڑ ہے کہ انہوں نے آسمان پر تو خدا کی بادشاہی ہے لیکن زمین پر قائم نہیں ہونے دی، وہاں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک آسمانی بادشاہی جیسے آسمان پر ہے، زمین پر بھی اس کی بادشاہی کا راج ہو، اور پھر سب لوگ خدا یسوع مسیح کی حمد و تعریف کریں۔ اور یہاں مسیح یسوع نے کہا کہ پس تم نے اپنی روایات سے خدا کا کلام باطل کر دیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، میں نے بتایا، فقی اور فریسی اور بہت سارے اور ایسے لوگ تھے جو منکرے خدا تھے، خدا کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے، خدا کے کلام کو نہیں مانتے تھے، اور ان کے مطابق مسیح یسوع نے کلام بتایا اور سکھایا اور کہا کہ ریاکارو، یشعیاہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس کا حوالہ آپ یشعیاہ 29 باب اور 13ویں آیت میں بھی ضرور پڑھیے گا۔ اور یہاں مسیح یسوع نے اس حوالے کو کوڈ کیا ہے اور مسیح یسوع نے کہہ دیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بات یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یہ ابھی سے نہیں آئی، لوگوں نے اپنی زبان جو ہے ہمیشہ سے ہی خراب کی ہے، اور یہ زبان شروع سے ہی خراب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ آج بھی ہیں کہ جب وہ مسیح یسوع کی شان اقدس کو، میں نے آپ کو بتایا، کہ قبول نہیں کرتے اور مسیح یسوع کی شان کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی زبانوں کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، لوگوں کی زبانوں کے اندر خلوص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس زبان کے اندر کلام نہیں ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ لیکن بائبل مقدس، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ دنیا روایات کے مطابق، دنیا کی روایات کے مطابق، دنیا کی سوچوں کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ زبان کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ زبان جو ہے یہ ہم عہد عتیق کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کام شروع ہوا، کہ جب لوگ جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور خداوند کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب پھر بگاڑ آ جاتا ہے اور پھر نافرمانی آ جاتی ہے۔ اور نافرمانی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نافرمانی انسان کو کمزور کرتی ہے اور بیمار کرتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس اور اس کا 11واں باب، میں آپ کے لیے کچھ تلاوت کلام میں سے کچھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں۔ 11ویں باب میں لکھا ہے کہ تمام روح زمین پر ایک ہی زبان تھی اور ایک ہی بولی بولی جاتی تھی۔ تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی
تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرقی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، آگے لکھا ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ دیکھیں وہ کیا سوچ رکھ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا برج بنائیں، ایک ایسا شہر بنائیں کہ جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر گندہ ہو جائیں۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور لکھا ہے خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، اور وہ جو یہ کرنے لگے تو آپ کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو وہ آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں۔ یہاں صیغہ جمع لفظ استعمال ہوا ہے کہ آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خدا نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر گندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے کہ ان کا نام بابل ہوا، کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر گندہ کیا، کیونکہ پرگندہ اس لیے کیا کیونکہ وہ بت پرست قوم تھی، نافرمان قوم تھی، اپنے اپنے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے، اپنی اپنی سوچوں کے مطابق چلتے تھے اور اپنی منمانی کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب بھی کسی بھی شخص نے خداوند کے خلاف بولا ہے، اپنی زبان سے کچھ غلط بولا ہے، تو خدا نے ہمیشہ وہاں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور یہاں بھی بابل کے اندر ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے کام کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو لگا رہے تھے کہ سب کچھ کام کرتے جائیں، لیکن ایسا ہوا کہ خدا نے ان کی زبان کو ڈسٹروائے کر دیا، چینج کر دیا، اور وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کون سی زبان میں۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اتنا افراتفری ہو گئی کہ وہ اس برج کو بنانے سے باز آئے۔ خداوند آج بھی لوگوں کی زبانوں کو بند کر سکتا ہے، ان کی زبانوں کے اندر اختلاف ڈال سکتا ہے، لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے اس کے فضل کے وسیلے سے کہ آج بھی مسیح یسوع نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ خدا نے آپ کو جو زبان دی ہے، جو ٹنگ دی ہے، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس کو استعمال کریں۔ کس کے لیے؟ خدا یسوع مسیح کے لیے، اس کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ حمد اور تعریف اور شکر اور عزت اور قدرت اور جلال کا بادشاہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا، اور اس کا نام یہوہ یری ہے، یہوہ خدا ہے، اور وہ ہمارا نجات دینے والا یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہمیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبان سے خداوند کے ہونے کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب کے اندر، ہم اسی طرح خدا کے کلام میں سے سیکھتے اور دیکھتے ہیں، اور یہاں بھی کتاب مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے۔ نمبر 1، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے اور برے منصوبے باندھنے والا دل، اور شرارت کے لیے جو پاؤں دوڑتے ہیں، آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جھوٹے گواہ جو دروغ گوئی کرتے ہیں، اور جو بھائیوں میں نفرت ڈالتے ہیں، نفاق ڈالتے ہیں، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زبان کا استعمال جو ہے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں، مسیح یسوع کی شان اقدس کے بارے میں بیان کریں اور اس کی محبت میں آگے بڑھیں، کیونکہ زبان جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک لوتھڑا سا ہے، لیکن یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ گھروں کے گھر تباہ بھی کر سکتا ہے، ملکوں کے ملک تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اسی زبان سے
آپ لوگوں کو جیت سکتے ہیں، ملکوں اور قوموں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور لوگ یونائٹ ہو سکتے ہیں۔ مثال کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب زندگی اور موت جو ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے اگر خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے اور اسی زبان سے قوموں، قبیلوں، امتوں میں خداوند کی شان اقدس کے مطابق بیان کرتا ہے اور لوگوں کے اندر پریچنگ کرتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں بیان کرتا ہے اور قوموں قبیلوں کے اندر صلح کا پیغام لے کر جاتا ہے، صلح کی بشارت دیتا ہے، قوموں قبیلوں کے اندر اعلان کرتا ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں یوئیل نبی نے بھی کہا کہ ہمیں اعلان کرنا ہے، ہمیں گریہزاری کرنی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ آج اگر ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی وفاداری میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا جب یونائٹ کرتا ہے، خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ اور یہی جو ہے اصول خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے زندگی پانی ہے تو اپنی زبان سے پانی ہے، اور اگر آپ نے ہلاکت لینی ہے تو اپنی زبان سے لینی ہے، کیونکہ موت اور زندگی کی یہ کیا ہے؟ زبان کے قابو میں ہے۔ اسی زبان سے آپ بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں اور اسی زبان سے آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں، اور اسی زبان سے آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اسی سے آپ نفرتیں اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور اسی زبان سے نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ زبان استعمال کرنی ہے جو مسیح یسوع نے آپ کو دی ہے کہ آپ اس کی شکر گزاری کریں، صبح دوپہر شام اس کے نام کو ہمیشہ ویلیو دیں اور اس کا شکر کریں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور وہی نجات کا بانی ہے، اور وہی ہماری سپر، ہماری ڈھال، ہمارے چھپنے کی جگہ اور محکم قلعہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وقت آج ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنی بھی عہد عتیق کے اندر پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ وقت قریب ہے، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، خداوند یسوع مسیح کو دے دیں اور اسے کہیں کہ مالک تو ہے میرا، میں تیری بھیڑ ہوں، تو مجھے چرا، مجھے سکھا، مجھے بتا، تاکہ تیری آئین کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق چلوں، تو وہ آپ کو چلائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ وہ کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، تو میں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کو فکر ہے ہماری، اور جب اس کو ہماری فکر ہے تو پھر ہمیں بھی ضرورت ہے۔ آئیں تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کے خط کے اندر، تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کے خط کے اندر مسیح یسوع کی شان اقدس کے مطابق بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، اور خدا کے کلام میں سے یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اور پالوس رسول نے خداوند کے پاک روح کی تحریک سے خدا کے کلام میں سے ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں خداوند کے ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کے خط کے اندر اس کا 2 باب ہے، اس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ پس اے میرے فرزندو، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بنو، اور جو باتیں تم نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کرو جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھاؤ۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا کہ اپنے بھرتی کرنے والوں کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلے کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے وہ پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملتا ہے، اور جو میں کہتا ہوں اس پر غور کرو، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ آج ضروری ہے کہ جب خداوند نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ اصول بتائے ہیں اور مسیح یسوع نے ہمیں ان باتوں کو سکھایا ہے، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہاں پالوس رسول نے بڑی خاص اور اہم باتیں اس باب کے اندر بتائی ہیں، اور اس نے پہلی بات کی طرف ہمیں جو توجہ دلائی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمیں
خداوند کے سامنے مقبول ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج جب ہم خداوند کے سامنے مقبول ہو جاتے ہیں، خدا ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہماری روحوں کو قوت بخشتا ہے، ہمارے جسموں کو تازگی بخشتا ہے، اور اپنے پاک روح کی قوت سے ہمیں خرچ اور استعمال کرتا ہے، تو پھر ہم خداوند کے حضور میں جب جاتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں برکت دیتا اور ہمیں قوت دیتا ہے، اور پھر دنیا کے سامنے ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ اور اس نے دوسری بات ہمیں سکھائی کہ ہمیں کلام کو درستگی سے کام میں لانا ہے، خدا کے کلام کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا ہے، اس میں آمیزش نہیں کرنی، اس میں اپنی باتوں کو شامل نہیں کرنا، جس طرح کہ اہل یہود کے اندر ہوتا تھا کہ جتنے بھی وہاں ربی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنی روایات کو وہ اوپر لے آتے، اور یسوع مسیح یعنی خدا پاک کی باتوں کو وہ نیچے رکھتے تھے۔ اور یہاں پالوس رسول نے جب تیموتھیوس کے ہاں دیکھا اور اس کو لیٹر لکھا کہ وہاں کیا کمزوریاں ہیں، تو اس نے وہاں انسٹرکشن دی، ان کو بتایا، ان کو سکھایا۔ خدا آج ہمیں بھی سکھاتا، آج خدا ہمیں بھی بتاتا ہے کہ آج ہماری بھی جو درستگی ہونا ضروری ہے، ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اور اس نے تیسرا جو ہمیں اصول بتایا، تیسرا جو پہلو اس نے ہمارے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بیہودہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بیہودہ بکواس وہ ہوتا ہے گالیاں بکنا، بکواس منہ سے بولنا، گندی باتیں کرنا، اور بہت کچھ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ لیکن پالوس رسول نے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، اور اپنی زبان کو کیا کرنا ہے، پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور بڑی خاص اس نے ایک بات کی جو دل کو چھو جاتی ہے، اور دل کے اندر اس بات کا آپ بھی کچھ اپنے زندگی کے اندر سوچیں، دیکھیں کہ خدا نے اگر آپ کو جوانی دی ہے تو وہ بڑھاپا بھی دے گا۔ اب یہاں اس نے کہا کہ ہمیں جوانی کی خواہشوں سے کیا کرنا ہے، بھاگنا ہے۔ ایک اتنا خوبصورت اصول اس نے دیا ہے کہ اگر ہم اپنی آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنے پورے جسم پر اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہو، اور یہ کنٹرول ہمارے جب جسم پہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی ایسی کام نہ کریں، تو پھر خداوند جو ہوگا وہ ہمیں کیا کرے گا، ہمیں قوت بخشے گا۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں جوانی کی خواہشوں سے کیا کرنا ہے، بھاگنے کی ضرورت ہے، دنیا کی خواہش نہیں کرنی، اپنے جسم کے لیے، اپنے خیالوں کے لیے، اپنی مرضی کے لیے نہیں جانا، بلکہ خداوند کی مرضی کو اولویت دینی ہے۔ اور اس نے پانچواں اصول بتایا، اس نے کہا کہ بے وقوفی کی اور نادانی کی حجتوں سے ہمیں کنارہ کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں حجتیں کرتے ہیں، بے فضول ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، اور بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں جو کتاب مقدس میں نہیں لکھی، ان کو بیان کرتے ہیں کہ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، ایسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہمیں ایسی نادانی کی باتیں، ایسی بے وقوفی کی باتیں نہیں کرنی ہیں، کیونکہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں اس وقت بڑھتی ہیں جس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو مثال کی کتاب میں سے بتایا تھا کہ خداوند کو 6 نہیں بلکہ 7 چیزوں سے نفرت ہے۔ جھوٹی زبان کا وہاں ذکر آیا تھا کہ ہمیں اپنی زبان کو کیا کرنا ہے، شائستگی کے ساتھ، کرینے کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی جھگڑا پیدا نہ ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ خداوند کا بندہ جو ہے جھگڑا کرے۔ جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے۔ آج پوری دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے، نفرت و نفاق ہے، خوف و ہراس ہے، لیکن خداوند کے جو لوگ ہیں، جو مسیح یسوع کے پیراکار ہیں، جو اپنی زبان سے دوسروں کے لیے برکت مانگتے ہیں، اپنی زبان سے دوسروں کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، وہ کبھی بھی جھگڑتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی ان کاموں کے اندر نہیں پڑتے، کیونکہ وہ نرم مزاجی کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں، نرم مزاجی کے ساتھ خدا کے آئین کو، قوانین کو، خداوند کی مرضی کو شیئر کرتے اور بتاتے ہیں۔ اور چھٹی بات اس نے کہی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے جب توبہ کی توفیق دی ہے، خدا نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے کہ آپ توبہ کے بارے میں پریچ کر سکیں، بتا سکیں قوموں قبیلوں کے اندر کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر گناہ ہے، کسی کی زندگی کے اندر بے دینی ہے، تو وہ اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، یسوع مسیح پر ایمان لائے، توبہ کرے، اقرار کرے، بپتسمہ لے، اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے اندر آئے، تاکہ وہ حق کو پہچانے اور اس ابلیس کی شرارتوں سے، ابلیس کے اس پھندے سے اور اس جوے سے چھوٹ جائے۔ اور یہی پالوس رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور پالوس رسول کی تعلیم جو ہے وہ بالکل
परफेक्ट है, क्योंकि खुदा के इल्हाम से, खुदा की मर्जी के मुताबिक पौलुस रसूल ने हमें ये बताया और हमें ये सिखाया है। अगर आज भी अगर लोग खुदा यीशु मसीह की बातों को नहीं सीखते, खुदा यीशु मसीह की बातों को नहीं समझते, तो फिर उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। बुजुर्ग याकूब ने किताब मुकद्दस के अंदर बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द बुक ऑफ जेम्स 3rd बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ हवाला जात हैं जिसमें हमें बरकत मिलेगी। लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कोई घोड़ा है, गधा है या कोई भी और ऐसे जानवर हैं जिनके नथनों के अंदर नकेल डाली जाती है, तो वो जिधर चाहें आप उनको मूव करें तो वो हो जाएंगे। लेकिन इंसान जो है ऐसा शख्स है कि जो अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से घूमता है, और वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने आप को, अपने कंट्रोल को खुदावंद के कंट्रोल में देने की ज़रूरत है। वो कहता है कि जब हम काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके लिए सारे बदन भी घुमा सकते हैं। तो देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलते हैं, तो भी एक नहायत ही छोटी सी पतवार के ज़रिए से मांझी की मर्जी के मुआफ़िक घुमाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है, और ज़ुबान भी एक आग है। अब यहाँ लिखा है कि ज़ुबान एक आग है, इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर इस ज़ुबान से आप किसी भी कौम, किसी भी कबीले के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी भी ऐसे प्रॉफिट के ख़िलाफ़ आप बोल के दिखाएं, तो आप देखें सोशल मीडिया भर जाएगा। लोग आपको कॉल करेंगे, टेलीफोन कॉल करेंगे, और बहुत सारा उधम दुनिया के अंदर मच जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ज़ुबान से किसी के ख़िलाफ़ बोला है। और वो कहता है कि ज़ुबान जो है एक आग है। जैसे कि उसने कहा कि एक माचिस की तीली जो होती है ना, दिया सलाई, उससे जब आप एक दिया जलाई जलाते हैं और जंगल में आप कुछ झाड़ियों को आग लगाते हैं तो वो इतनी बढ़ जाती है कि पूरे का पूरा जंगल जो है वो जल जाता है। जिस तरह के पिछले दिनों हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी और कितनी बड़ी तबाही हुई। आग से बहुत सारी अमलाक, जानवर और बहुत सारे इंसान और लोग हलाक भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, और बहुत सारा नुकसानात वहाँ हुए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये ज़ुबान जो है किताब मुक़द्दस कहती है कि ये आग है और हमें इस आग से बचने की ज़रूरत है। और लिखा है कि ज़ुबान हमारे आज़म में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है, और क्या करती है, ये जहन्नम की आग से जलाती रहती है। क्योंकि हर किस्म के छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर वो कहता है 8वीं आयत में, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये बड़ी ख़ास अहम बात है कि हमें अपनी ज़ुबान को अपनी हद के अंदर रखने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़ुबान को खुदावंद के सुपुर्द करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़ुबान से उसकी सताइश हो, उसकी शुक्रगुजारी हो, ताकि उसका जलाल ज़ाहिर हो। और वो कहता है कि वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातल से भरी हुई है। इससे हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं। वो कहता है इसी ज़ुबान से हम खुदावंद यीशु मसीह की और बाप की हम्द करते हैं। इसी से आदमियों की जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआएं देते हैं, एक ही ज़ुबान से। वो कहता है कि आप दुआ भी देते हैं और बद्दुआ भी देते हैं। क्या एक समंदर में से 2 पानी आ सकते हैं, गर्म और ठंडा? नो। ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो ज़ुबान खुदा ने हमें दी है इसमें 2 चीज़ें नहीं हैं बल्कि एक ही है। और उसने कहा कि हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमारा वे क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम दुनिया की रविश को अपनाए हुए हैं या कि हम खुदावंद की वफादारी ताबेदारी के अंदर आए हुए हैं। आज ज़रूरी है सोचने की। और वो कहता है कि हमें क्या कहता है कि हमें एक ही मुंह से मुबारकबादियाँ और बदुआएं निकलती हैं। वो कहता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के
ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ کوشچن مارک ہے یہاں. آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی کوشچن مارک ہے. ہمارے گھرانوں کے اندر کوشچن مارک ہے کہ ہمارے کلیسیاؤں کے اندر، گھرانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک قوم کے اندر کیا ہو رہا ہے، عالمگیر کلیسیا کے اندر اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں کہ انجیر کے درخت سے زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں، اسی طرح کھارے چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ لمحے فکریہ ہے. آج ہمیں ضرورت ہے سیکھنے کی، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. اگر آج ہم زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں، کلام مقدس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کتاب مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبان سے اس کی شان الہی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو خوبصورت ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنی زبان سے اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب مقدس کے اندر خوبصورت حوالہ ہے. لکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ کیا کرے؟ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. بدی سے کنارہ کرے، نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کا کان ان کی دعاؤں پر لگا ہے، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ گاڈ پرنسپل ہے، یہ خداوند کا الہی اصول ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے، خدا یسوع مسیح کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن بخشا ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے کہ ہم اپنی زبان سے خداوند کے ہونے کا اقرار کریں. ہر طرح کے مکر سے، ہر طرح کی جھوٹی زبان سے، ہر طرح کے برے خیال سے، ہر طرح کی بدی سے کنارہ کر کے اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں، کیونکہ اس کو ضرورت ہے. آپ کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، بچوں کی ضرورت ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کامل ہوں، ایک ہوں، اکٹھے ہوں، یونائٹ ہو کے خداوند کی بندگی کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور اپنے ہونٹوں سے اس کا اقرار کریں کہ وہ میرا شافی ہے، وہ میرا نجات دینے والا ہے، وہ میرا چھڑانے والا ہے، وہ مجھے بحال کرنے والا ہے، وہ ہریری چرگاہوں میں بٹھانے والا ہے اور وہ مجھے آسودہ کرنے والا ہے، ہر طرح کی بیماری سے، کمزوری سے، وبا سے نکالنے والا ہے. تو جب آپ اپنی زبان کھولیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے منہ کو بھی بھرتا ہے اور آپ کی زبان کو بھی اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے، تاکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ایک تو خداوند کا جلال ظاہر کرے اور دوسرا دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بنے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. اس کلام مقدس کے وسیلے سے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اپنی زبانوں کو خداوند کے سپرد کریں اور کہیں گے کہ اے مالک خداوند، یہ زبان تیری ہے، یہ جسم تیرا ہے، یہ روح تیری ہے. اے مالک خداوند، ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی ہماری زندگی کے اندر، ہماری زبان کے اندر پوری ہو، تاکہ ہماری زبان سے نکلے الفاظ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بلکہ ترقی، خوشحالی، بحالی، کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کا رحم اور فضل اور ترس آپ کے ساتھ ہو. اسی طرح خدا کے کلام کو سنتے رہیں، برکت پاتے رہیں اور کلام کو شیئر کرتے رہیں. خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.